بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے۔ صاف انکار کر دیا کریں مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ فقیر کی بات۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل لوگ وہ ہیں جن کا دل صاف ہو اور جن کی زبان سچی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار، پاک باز دل، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ اور نہ حسد۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 لاکھ افراد کی نماز جنازہ میں شرکت۔ ابن ابی حاتم محدث نے حضرت ابو ذرا سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ جس زمین پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کو ناپ کر اندازہ لگایا کہ کس قدر آدمی تھے۔ معلوم ہوا کہ تقریباً 25 لاکھ آدمی تھے۔ کو خاص بغداد کی اتنی آبادی بھی نہ رہی ہو تب بھی یہ کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی وفات کی خبر اطراف و اکناف بغداد میں بجلی کی طرح پھیل گئی اور لوگ حضرت امام پر کی جانے والی سختیوں کا حال سن رہے تھے اور نہایت بے صبری اور بے چینی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس مرد مجاہد کی وفات نے وہ مقناطیسی اثر دکھایا کہ لوگ خود بخود کھینچے چلے آئے اور اس تعداد میں جمع ہو گئے کہ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ عبدالوہاب براق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام میں آج تک کسی میت پر اتنے آدمی اکٹھے نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ کون سا واحد انسان ہے جس نے شیطان کو گرفتار کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔